फैज मलिक साहब जल्दी से, मैं कामिल अली आगा साहब को जी, आप दो नाम लिए, दोनों आपके सामने। मैं दोनों का कह रहा हूं कि जी वो वसूख से कह सकता हूं कि हमने खुद अपनी आंखों से मियां नवाज शरीफ की खुशामद करते हुए उनको देखा है। तो आप खुदाया हम समझते हैं कि हमने एक रास्ता, मुश्किल रास्ता लिया हुआ है, मगर एक सही रास्ता है और हम उस पर डटे हुए हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, ये दूसरी तरफ बात, जी बिल्कुल। कामिल अली आगा साहब भी हमें ज्वाइन करें। कामिल अली आगा साहब, लॉन्ग मार्च का बार बार कहते हैं, हुकूमत में आ चुके हैं माशाल्लाह से, लॉन्ग मार्च का वक्त आ चुका है इस वक्त? देखें, ये मेरे ख्याल में वो शर्मिंदगी है और वो लोनलीनेस है जिसको तन्हाई कहा जा रहा है। सियासी तन्हाई का शिकार होने के बाद ये इस तन्हाई से इस तरीके से निकला नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ कि ये सारा कम्प्लेक्स है, वो उस कम्प्लेक्स को दूर करने के लिए ये सियासी नारेबाजी कर रहे हैं। ये कतई तौर पर इस पोजीशन में नहीं है कि ये कोई लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। जब लॉन्ग मार्च की जरूरत थी कौम को, उन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं की, अवाम के मसाइल बढ़ते चले गए। अब तो मसाइल जो हैं वो इतने बढ़कर वापसी की तरफ जा रहे हैं और इनकी लॉन्ग मार्च अब अवाम के अंदर पजीदारी कैसे हासिल करेंगे? किस वक्त जरूरत थी लॉन्ग मार्च की? आपने अभी कहा जब चीनी 27 रुपए से 127 रुपए हो गई, इनको उस वक्त लॉन्ग मार्च करना चाहिए था। जब लोड शेडिंग जो है वो आधे घंटे से बढ़ के 18 घंटे चली गई, उस वक्त इनको लॉन्ग मार्च करना चाहिए था। अब तो ये अपनी जात के लिए अगर कुछ करेंगे और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए करेंगे तो आवाम इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लोग समझते हैं कि सियासी जो मजबूरियां थी इनकी और इनकी इक़्तिदार की मजबूरियां थी, ये अवाम के सामने है। ये इक़्तिदार में हैं और इक़्तिदार में रहना हैं। ये इक़्तिदार के बगैर इलेक्शन में भी नहीं जाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, इसके बारे में यही बात कही जाएगी ना कामिल अली आगा साहब, के बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। सभी इक़्तिदार में और सभी शायद इक़्तिदार से बाहर नहीं जाना चाहते, तो फिर सिर्फ अवाम को सुनाने के लिए बातें होती हैं। इससे पहले कि मैं शाज़िया मई साहब से जवाब लूँ कि मुसलसल ये ऐलानात किए जाते हैं कि लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। फवाद चौधरी साहब, आप मुझे बताएं कि क्या इस वक्त अवामी मसाइल उस लेवल के हैं कि उनके खिलाफ एक तहरीक चलाई जाए, क्योंकि आपकी हुकूमत के खिलाफ भी तहरीक चल चुकी है? देखें प्रिया, बात यह है कि ये जो आपने अभी गुफ्तगू की, मलिक साहब से आपने बात की और पहले आपने भी बड़ा कम्प्रिहेंसिवली उसको डील किया है सब्जेक्ट को। देखिए 11 बड़े टर्न अराउंड हैं जो अभी तक मुस्लिम लीग नून ले चुकी है। उसमें से 4 जो लॉन्ग मार्चेस के ऐलान है, सबसे पहले आपको याद होगा, जस्ट टू रीकैप, सबसे पहले इन्होंने कहा कि नवाज जरदारी साहब जो है वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है और स्विस अकाउंट से पैसे लेने के लिए लॉन्ग मार्च किया जाएगा। फिर इन्होंने दूसरा लॉन्ग मार्च अनाउंस किया और इन्होंने कहा कि अदालती फैसलों का एहतराम नहीं किया जा रहा, लॉन्ग मार्च किया जाएगा। फिर 12 अगस्त को इन्होंने एक स्टूडेंट का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो हम करप्शन से ख़ात्मे के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। और आज कल जो है ये चौथा लॉन्ग मार्च इन्होंने अनाउंस किया। इन्होंने कहा कि हम हकूक़ के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। 2006 में मुस्लिम लीग ने एक ऑल पार्टी, गौर से मियां नवाज शरीफ की बातें सुनते हैं फवाद साहब, जो अच्छी बात है। जाहिर है हमें जो है वो सुननी पड़ती हैं, लीडर हैं। 2006 में चले जाए आप। 2006 में पहला टर्न अराउंड इन्होंने ये किया, इन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। इन्होंने कहा मुत्तहिदा को सियासी पार्टी नहीं मानते, कभी उससे मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। फिर आपके प्रोग्राम ने, आपने उन्हें याद दिलाया कि जनाब आपने ये कहा था और अब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके साथ। उसके बाद चले जाइए, इन्होंने कहा हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। इलेक्शन में वापस आ गए। इमरान खान इनका मुंह देखते रहे कि पता नहीं ये क्या होगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ चल नहीं सकते। यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाया और 40 से ज़्यादा अरकान को अपने साथ शामिल किया। फिर इन्होंने कहा कि इनकी मरकज़ी क़यादत के साथ इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग हम ख्याल, आपको देखा होगा आपने कि परसों इनके साथ अलायंस में चली गई है। मियां नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की जो टोटल पॉलिटिक्स है वो रोजाना के अखबार के ऊपर डिपेंड कर रही है अनफॉर्चुनेटली। और यही पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का ज्यादातर इस वक्त हाल है कि जो भी दिन का फैसला होता है वो शाम को बदल जाता है। लिहाजा आम आदमी का उनके ऊपर एतमाद नहीं है। नून के बारे में तो नहीं कर सकते ना फवाद साहब, सभी के लिए कह सकते हैं। और थोड़ी सी आखिरी बात, आखिरी जो आपने बात की कि आखिरी जो बात आपने की ना कि अलायंस, ये लॉन्ग मार्च क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ एक चीज मैं अर्ज कर लूं कि आपने कहा लॉन्ग मार्च क्यों नहीं हो रहा,
تو لانگ مارچ اس لیے نہیں ہو رہا کہ لانگ مارچ نہیں ہوا کرتے جب تک فوج ساتھ نہ ہو. جب فوج ساتھ ہوتی ہے تو آپ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑے, آپ کو پتا ہوتا ہے نتیجہ ہمارے حق میں نکلے گا. جیسے جوڈیشل مارشل لاء کے جیسے جوڈیشل شازیہ مئی صاحبہ جی اس کے اوپر آپ نے بڑی اہم بات اٹھائی ہے, میں اس کا جواب لوں گی. پرویز مئی صاحب ایک منٹ مجھے شازیہ مئی صاحبہ کو پروگرام میں انٹرو ان کا دینے تھے. شازیہ مئی صاحبہ بڑی تفصیل گفتگو ہو رہی ہے, میاں صاحب کے اوپر فوکسڈ ہو رہی ہے. کیا میاں صاحب کی ان لوگوں کے مطابق, ان تجزیوں کے مطابق جو کمزوری ہے وہ زرداری صاحب کی طاقت ہے؟ دیکھیں فریب, بنیادی طور پر میاں محمد نواز شریف بے شک ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, لیکن لگتا یوں ہے جو بھی ماضی میں ان کے سٹیٹمنٹس ہیں یا ان کے ایکشنز ہیں یا ان کے اعلانات ہیں, اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ خود بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہیں. اور آپ ہی کی رپورٹس جو دیکھی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایکسپلین کرتی ہیں, کافی کلیئرلی ایکسپلین کرتی ہیں کہ لانگ مارچ جس کی وہ حمایت کرتے ہیں, پھر خود 12 اگست کو وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ لانگ مارچ سے سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو یہ بڑی کانٹرڈکشن ان کی اپنی سوچ میں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو جسے آپ کہتے ہیں اٹینشن سیکنگ پرابلم. تو جو اٹینشن سیک کرنا چاہتا ہے, توجہ اپنی طرف راغب کرانا چاہتا ہے دوسرے لوگوں کی, وہ چاہے وہ گھر میں بچہ ہو یا باہر کوئی بڑا ہو یا پھر کوئی لیڈر ہو, اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑے. اب سیاست میں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے یا کوئی لیڈر کر رہا ہے تو یہ بڑی حیران کن بات ہے, کیونکہ آپ کے پاپولیشن ہے, کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, اور عوام کو جس طریقے سے ڈائریکشن دینے کی ذمہ داری لیڈر پر ہے, میں سمجھتی ہوں میاں محمد نواز شریف کو اس میں میچورٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ پیچھے چلے جائیں, جو بھی مسئلہ ہو شازی صاحبہ, جو بھی مسئلہ ہو اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ کی گورننس بہترین نہیں ہے, اس میں کوئی میرے خیال سے یہ لمبی ڈیبیٹ والی بات نہیں ہے, مگر کیونکہ اسٹرانگ اپوزیشن نہیں ہے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. فریہ فائدہ نقصان تو بیسکلی عوام کی بات ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں حکومت موجود ہے. چلیں آپ پاکستان کے دیگر حصوں کی گورننس پر آپ کو اعتراض ہے, لیکن پنجاب کی گورننس اٹھا کے دیکھ لیں. اگر کوئی مثالی گورننس پنجاب کی نظر آ جاتی ہے تو بسم اللہ ہم اس سے مثال لینے کے لیے, اس کا ایگزامپل اپنے اوپر طاری کرنے کے لیے تیار ہے. سندھ کی بھی چھوڑ دیں, کراچی کی اٹھا لیتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو فائنینشل ٹائمز کا تبصرہ پڑھ کے بتا دیا, باہر بیٹھے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کیا مسئلہ ہمارے ملک میں. کراچی کی ایک افسوسناک ایکسیپشنل سچویشن ہے. آپ نے اسے کہا, آج ہمارے ایک فارمر MNA جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا, خواجہ کریم داد کی شہادت کی خبر آپ نے سنی ہوگی, نہایت ہی افسوسناک خبر ہے. ایک چیلنجنگ سچویشن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن چونکہ یہاں پر اور اس پر بھی اگر آپ مزید بات کریں گی تو یقیناً روشنی ڈالی جانی چاہیے پوری سچویشن پر. پر دیکھیں یہی وقت ہے جب ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, ہمیں یونٹی اور کنسنسس کی ضرورت ہے. یونٹی اور کنسنسس کس بات پہ ہوگا؟ اس بات پہ کہ ہم سب نے مل کے حکومت میں رہنا, حکومت کو بچائے رکھنا ہے, یا یونٹی اور کنسنسس کس بات پہ ہوگا؟ یونٹی اور کنسنسس دیکھیں حکومت میں تو آپ دیکھیں حکومت تو اپنے جو جمہوری حکومت یا جمہوری ٹینیور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے وہ الگ بات ہے. جب آپ نے کہا, آپ نے ایک اخبار کا حوالہ دیا اور آپ نے اس لفظ پہ فوکس کیا غیر مقبول. دیکھیں یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے لیڈر کے لیے, اس کی مقبولیت یا اس کا غیر مقبول ہونا. بہت مثالیں آپ کو دنیا میں مل جائیں گی, لیڈرشپ کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے, لیکن وہ لیڈرشپ اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے, کیونکہ اس لیڈرشپ کو جمہوری طریقے سے دوبارہ عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ایک پہلے اعلانات کر دیے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینیور پورا ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں دنیا میں, آپ امریکہ سے بڑے انفلوئنسڈ ہیں نا جی, امریکہ کے پریزیڈنٹ کی پاپولیرٹی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آئے دن آتا ہے جی 40% ڈیکریز ہو گیا, 60% ڈیکریز ہو گیا, 7, لیکن وہاں یہ نہیں, اس بات پہ نہیں فوکس کیا جاتا کہ اس کو غیر جمہوری طریقے سے ریموو کیا جائے گا. سو آئی تھنک وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس کہ مقبولیت جو ہے یا اس کا گراف اوپر جانا یا نیچے جانا, اس کا رزلٹ یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ٹھیک ہے, نہیں مگر آپ اس کو جس طریقے سے لیبل کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ آپ لیبل دیکھیں, مقبولیت یا غیر مقبولیت ایک الگ ایشو ہے, اور وہ دنیا میں ہر ملک کہیں نہ کہیں لیڈرشپ کے حوالے سے فیس کرتا ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کی پرفارمنس کا, تو وہ ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز پر ہے.
لیکن شاہزی صاحب جو فائنینشیل ٹائمز کا میں نے آپ کو اتنا لمبا تبصرہ پڑھ کے بتایا، اس میں غیر مقبول تو ایک بات تھی، اس میں اور بڑی خطرناک باتیں پاکستان میں کراچی کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اس کے اوپر بات ہم کرنا چاہیں گے. لیکن دیکھیں کراچی کے حوالے سے کنسرن ہے اور یقیناً انٹرنیشنل سطح پر جب تشویش ہوتی ہے تو ہم شاہزی صاحبہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل بات کریں گے. پرویز ملک صاحب، نواز شریف صاحب کے حوالے سے مختلف باتیں اٹھائی گئی ہیں، اگر آپ ان کے جواب دینا چاہیں جلدی سے، مجھے پھر وقفے کی طرف جانا ہے. جی بالکل بالکل فریہ، دیکھیں 4-5 چیزیں پھر اس راؤنڈ میں بھی آ گئی ہیں. سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ ہم سیاسی طور پہ تنہا ہو گئے ہیں. ہمیں ایسی سیاسی تنہائی قبول ہے اور ایسی الائنس قبول نہیں ہے جس میں آپ اپنی ذات کو بچانے کے لیے جن کو آپ کہیں، جن کو آپ اتنی بری بلا کہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. آج ہمیں ویسی تنہائی نہیں اپنی ختم کرنی کہ رات کو آپ ایک آرڈیننس کرائیں، اگلی رات کو کچھ اور کرائیں، تیسری رات کچھ اور کرائیں. ہمیں ایسی پاکستان کو کھوکھلی کرنے والی یہ جو پارٹنرشپس ہیں، ہمیں ان کو ہی قبول ہوں جنہوں نے اس پہ کیا ہے. ہم اللہ کے فضل سے ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی طاقت ہمارے پاس ہے. ہم آج عوام میں مقبول پارٹی ہیں. آج ہماری نمائندگی لیکن اس میں اور بھی بہت ساری باتیں پرویز ملک صاحب کی جب متحدہ قومی موومنٹ آپ کے پاس آئی تھی. ایک منٹ پرویز ملک صاحب، مجھے وقفہ لینا ہے، مگر سوال بہت اہم ہے کہ جب متحدہ قومی موومنٹ آپ لوگوں کے پاس آئی تھی، وہ موقع تھا گرینڈ الائنس بنانے کا اور وہ موقع ضائع ہو چکا ہے. اس پہ ہم یقیناً بات کریں گے، مگر وقفے کے بعد ایک وقفے میں پرویز صاحب آپ سے آغاز کروں گی، وقفے کے بعد آئیں گے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، مگر جاتے جاتے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان قربتیں بڑھنے کا سلسلہ اس سال کے آغاز میں شروع ہوا تھا، آپ سب کو پتا ہے، اور پھر یہ اتنے بڑے کہ مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت میں شامل ہو گئی اور پھر ان تعلقات میں اتنی گہرائی پیدا ہو گئی کہ ہمارے سابق وفاقی وزیر بابر اعوان NICL کیس میں مونس الہی کے وکیل بن گئے ہیں. آج مونس الہی کے وکیل بابر اعوان نے ظفر قریشی کے خلاف سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی ہے. پیٹیشن میں استدعا کی گئی ہے کہ ظفر قریشی سے انصاف کی توقع نہیں، لہٰذا انہیں تبدیل کیا جائے. پیٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مونس الہی کو ظفر قریشی کے علاوہ دیگر تمام تفتیشی ٹیم پر اعتماد ہے. بابر اعوان صاحب، مونس الہی صاحب کو تو ظفر قریشی پر اعتماد نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ظفر قریشی صاحب پر لگتا ہی ہے کہ بھرپور اعتماد ہے، اس لیے اس کیس میں تفتیشی آفیسر ان کو مقرر کیا گیا تھا. وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد بات ہوگی. کیپ واچنگ نیوز اسپیڈ.